الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 پیج نمبر 3278 پر یہ حدیث پاک روایت شدہ ہے۔ مدینہ کا سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشانہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت شامل حال ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم 9ویں پارٹ میں قدم رکھ چکے ہیں اور الحمدللہ بخوبی اور بکمال طریقے سے 8 حصے اس عقائد کورس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس میں آپ کا الحمدللہ ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی اچھا ہے اور آپ کی جو شرکت ہے اس کو بھی یقینی بنائیے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی ایسے اچھے کورسز لاتی رہے گی۔ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کے زیر سایہ چل رہا ہے کہ جو اپنے محبت کرنے والوں کے لیے علم کے ایسے کورسز کو ڈیزائن کرتا ہے جو کہ ان کی کنڈیشن کے مطابق اور ان کی صورتحال کو پرکھتے ہوئے جانچتے ہوئے یہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان آن لائن اکیڈمی سے جڑے رکھے اور اس میں جو اچھے کورسز ہوتے ہیں جو الحمدللہ 30+ کورسز ہیں وہ بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کرتے رہیں، ہمارے بچے کرتے رہیں، ہمارے گھر والے کرتے رہیں۔ اگر اور اس میں یہ بات شاید آپ کو نہ پتہ ہو اور یہ بڑی امیزنگ ایک فیکٹ ہے کہ الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اور قرآن پاک ناظرہ ہو، قرآن پاک حفظ ہو، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو 30+ کورسز ہیں وہ ہوں، سارے کے سارے کورسز الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت کیے جاتے ہیں، جہاں مدنی اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں۔ اسی طرح فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت اسی کے زیر سایہ الحمدللہ اسلامی بھائی بھی پڑھاتے ہیں جو کہ ہمارے معتبر اور مانے جانے پڑھے لکھے تجربہ کار اساتذہ ہیں۔ ان کی زیر نگرانی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل کورس کروائے جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ وہ ممالک کہ جہاں پر اس نعمت سے لوگ بہریاب نہیں ہیں، وہ جگہ کہ جہاں پر قرآن و سنت کا فہم عام نہیں ہے، وہ جگہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں آتی، وہ مقام کہ جہاں پر لوگ ڈھونڈتے ہیں اور مسجدیں نہیں ملتی، وہاں پر آپ کی دعوت اسلامی آپ کے لیے مسجد بناؤ تحریک اور مسجد بھرو تحریک بھی لے کر آتی ہے۔ وہاں پر آپ کی دعوت اسلامی آپ کے بچوں کے لیے ناظرہ قرآن کی سہولت کو بھی میسر کرتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے جو پچھلے جو کورسز تھے، پچھلے جو پارٹس تھے اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، تقدیر، نبوت و معجزات، اسی طرح قرآن پاک اور ملائکہ، جن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر جو عقائد تھے جنت، دوزخ، قبر، برزخ، معاد، حشر، یہ سارے کے سارے الحمدللہ ہم نے کلیئر کر لیے ہیں، اور جتنا الحمدللہ ہمارے پاس وقت تھا اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ تک جو ہے نا وہ اچھی معلومات پہنچائی جا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کو، دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالی اور ترقیاں اور وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین خلیفہ کی جمع ہے، اور یہ خلیفہ کے آخر میں گول تا ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسا لفظ ہے جو کہ عربک میں فور دی میسکولن، یہ فیمینن یوز نہیں ہوتا، یہ میسکولن یعنی مذکر کے طور پر اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو سینٹینس میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ صرف اور صرف ہیں، علامات اس میں ہیں، تا ہے، الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے، سون، یہ عربک گرامر سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ درس نظامی کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کی بھی سمجھ انشاءاللہ عز و جل آ جائے گی۔ تو خلفاء جو لفظ ہے اس کی یہ خلیفہ تن کی جمع ہے۔ خلیفہ کیلف کو کہتے ہیں کہ جو کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے امور کو بخوبی بآحسن انجام دیتا رہا۔ اس میں 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، عدوا علیہا بالنواجذ، آگے چل کے ارشاد فرمایا اس طریقے کو اپنی داڑھوں سے پکڑو اور داڑھوں سے مضبوطی سے اس کو تھام لو۔ اب داڑھوں سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو وہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے، اور اس میں ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز کو مضبوطی سے تھام لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھانے کا انداز بڑا ہی اچھا ہوتا تھا۔ آپ اشارے سے، مثال کے ذریعے سے، ایگزامپلز کے ذریعے سے کسی نہ کسی اچھے طریقے سے سہل کر کے لوگوں کو بات سمجھایا کرتے تھے تاکہ ان کے پلے وہ بات پڑ جائے اور کبھی بھی نہ بھولے۔ مبلغ کی، معلم کی، استاد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے، اپنے سننے والوں کو ایسا آسان کر کے سبق پلا دے، سمجھا دے اور ان کے دماغ میں ڈال دے کہ ان کو کلاس کے اندر یاد ہو جائے، بعد میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، یا ایک آدھ دفعہ دہرائے اور متوسط طبقے کا جو متعلم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ تو خلفائے راشدین میں 4 خلفاء ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد رکھیے جس طرح میں ترتیب ذکر کر رہا ہوں اس طرح فضیلت کی ترتیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو انبیاء کرام ہیں جو آپ کے مقتدی بنے معراج کی رات، ان کے بعد سب سے زیادہ افضل جو شخص ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ افضل یہی ہیں، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، کا نمبر نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیف ہیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم داماد رسول ہیں۔ 2 نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، اور 2 نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی ہیں سارے۔ اب یہاں پر یہ کسی کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو کہ یار اپنوں کو نوازتے ہیں، ایک 2 سسر ہیں، ایک کو دونوں کو خلیفہ بنایا، 2 داماد ہیں ان دونوں کو خلیفہ بنایا، ان میں سے ہٹ کر کسی اور کو خلیفہ نہیں بنایا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یا مطلب کوئی ایسا بیمار ذہن کا بندہ ہو کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تقسیم پر اعتراض کرے، یہ اعتراض کرنا کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اٹھ کر یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہما ریحان عطائے، یہ دونوں میرے پھول ہیں، دوسری تیسرے پاک میں ارشاد فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑا نوازا، ان کو بوسے دیے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ پر سوار کیا، ان کی وجہ سے سجدے لمبے کیے۔ وجہ کیا؟ انہوں نے قربانیاں نہیں دیں بھائی، ان کو لاڈ، پیار، محبت، انس اس لیے دیا کہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا اور اس کو سچا کیا۔ تو اگر ایسا کوئی کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کا حل بن سکتا ہے، لیکن یہ ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل رکھے تھے جو کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چن لیے تھے۔ تو اگر آج بھی پہلے تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا، اور اگر کرے بھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، تو وہ چاہے تو وہ عطا کر دے، وگرنہ اس کی مرضی ہے، جس کو وہ چاہے نبی علیہ السلام کا نواسہ بنائے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اور پھر بھی ایک اس سے ہٹ کر بھی یہ بات ہے کہ جب انہوں نے کر کے دکھایا ہے، میدان عمل میں اترے ہیں، قربانیاں دی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قربانی دی، صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانی دی، میں آگے چل کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور میں جیسے کل میں نے عرض کیا کہ قسم بجمال سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، آج کا جو لیکچر ہے بڑا ہی انشاءاللہ عز و جل محبت بھرا اور انشاءاللہ عز و جل 14 طبق روشن کرنے والا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنا سب کچھ تن من دھن سرکار پر نچھاور کر دیا، کس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سب کچھ اپنا سرکار پر قربان کر دیا، آج کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم حدیثیں پڑھتے تو ہیں، سناتے بھی ہیں لوگوں کو، لیکن کوئی ایسی چیزیں ہیں لوگ سن کر مانتے نہیں ہیں، یعنی ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسے بھی لوگ تھے دنیا میں جو کہ ایسا کر گئے ہیں، اور واقعی یہ ہیں، بخاری شریف کے میں حدیث پاک موجود ہیں، مسلم شریف میں ہے، سیاست میں، اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 خلفاء تو یہ ہو گئے، یعنی یہ ساروں کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ،
پھر نبی علیہ السلام نے سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ او کما قال، یہ ساروں کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں، 10 صحابہ کرام کہ جن کا تذکرہ اور ذکر خیر سے ہم برکت حاصل کریں گے، اور ان کا نام لے کر، یہ ان کو برکتیں ہم نے نہیں دینی بلکہ ان کا نام لے کر ہمیں برکتیں ملیں گی۔ تو نبی علیہ السلام کے 10 صحابہ کرام کے جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی، ان کو عشرہ یعنی 10 مبشرہ خوشخبری پانے والے، 10 خوشخبری پانے والے صحابہ کرام ان کو نام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت چونکہ جا رہا ہے تو ہم جو ہے نا وہ بغیر کسی دیر کے اور بغیر کسی تراخی کے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں۔ آپ نے کئی دن نبی علیہ السلام کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آپ نے امامت کروائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے۔ عتیق کا مراد یہ ہے کہ آزاد، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد، بتوں کی پوجا سے آزاد، شراب سے آزاد، ہر برے فعل سے آزاد، ہر بری محفل بری مجلس سے آزاد۔ آپ کے والد گرامی عثمان ہیں، کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اور آپ کے والد گرامی مسلمان ہو گئے۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بھی گئے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑ کر آپ چلے گئے، اپنی والدہ کے پاس آ گئے، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا اور ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو پناہ دی۔ لیکن اس وقت یہ کافر تھے، لیکن بعد میں سرکار علیہ السلام سے دعا کروائی، یا رسول اللہ میرے والد جو نا وہ مسلمان نہیں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے ابو بکر صدیق کے والد مسلمان ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کا اعتقاد تھا کہ وہ سرکار علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے اور مانتے جانتے تھے کہ یہ دعا جب ہوگی تو اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کروائی، یا رسول اللہ میری والدہ جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوتی، وہ آپ کے دین مانتی نہیں ہے، جانتی سمجھتی نہیں ہے، آپ کی قدر کو نہیں جانتی، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کیجئے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ جب آپ گھر گئے پانی چل رہا تھا، کچے مکان تھے، پانی چل رہا ہے اور وہ نالی سے پانی آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ والدہ نے غسل کیا اور کلمہ پڑھ رہی ہیں، تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ظاہر ہو گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ اس طرح کئی صحابہ جو کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے نکھرے اور پہچانے گئے، یہ وہ ہیرے تھے، جو وہ پتھر تھے جو نبی علیہ السلام نے تراش کر ہیرے ان کو بنایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ تو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ ہے، کیوں؟ جنت کے دوسرے کنارے پر یہ صحابہ کھڑے ہیں، تو اگر کوئی ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے گا تو پھر وہ جنتی بن جائے گا، لیکن اگر کوئی ان کا گستاخ ہوگا یا ان کو پشت کرے گا یا ان کو اپنے دامن اور اپنے دماغ سے ان کو چھڑانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ یاد رکھیے جہنم ہوگا، وہ مستحق نار ہوگا۔ کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے نا جنت میں پہنچ جاؤں، ڈائریکٹ بندہ چھت پر نہیں پہنچ سکتا تو وہ جنت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل مانگے مسلمان ہو گئے۔ دوسری بات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا لاؤ جی دلیل دیں، میں آپ کی نبوت کی دلیل مانگتا ہوں، آپ دلیل دیں، پھر میں جو نا وہ۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی، دوسری روایت ہے دلیل نہیں مانگی۔ اب مشہور زیادہ یہی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر دلیل مانگے مسلمان ہو گئے۔ اب اس کی تطبیق کیا ہے، کانفلکٹ جو آتا ہے، کانٹرڈکشن جو آتی ہے، اس کی درمیانہ رستہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس عہد رسالت میں لیے چلتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے یار غار عاشق اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن، شام، عراق اس سفر پر گئے۔ سفر پر جب روانہ ہوئے تو اس سفر میں کئی ظاہر ایمبیسیڈر جو ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو ان سے لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان کے جو میٹ اپس ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، بڑے تاجر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیا کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا آپ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں گئے تو وہاں پر ایک شیخ سے ملاقات ہوئی۔
شیخ کہنے لگے کہ تم حرم سے آئے ہو، مکہ سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ تم قریشی ہو؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا جی ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر سوال کیا تم تیمی ہو؟ ہاں میں تیمی ہوں۔ اچھا دو نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک تو تم نہیں دکھا سکتے لیکن دوسری نشانی میں نے دیکھنی ہے۔ وہ شیخ کہنے لگے کہ مجھے وہ نشانی دکھاؤ، کیونکہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے وہ نشانی تم میں اگر پوری ہو گئی تو میں تمہیں ایک امانت دوں گا، جو تمہیں امانت اس امانت کے اہل کے سپرد کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ کون سی علامت ہے، کون سی سمٹم ہے، کون سا سائن ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے وہ راہب ہیں، یہودی تورات انجیل زبور کے عالم دین ہے۔ کہنے لگے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ ابو بکر صدیق نے کپڑا ہٹایا تو اس پر ایک تل کا نشان تھا جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدرتی تھا۔ جب یہ ریکگنائز کر لیا، پہچان لیا، کہنے لگے کہ میں نے ایک نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، وہ آخری نبی آنے والا ہے اور تم اس کے اول ایمان لانے والوں میں شامل ہو۔ تم ایسے شخص ہو جو کہ اس پر سب کچھ فدا کر دو گے، تم ایسے بندے ہو جو کہ اپنے بٹن تک اتار کر اس کی بارگاہ میں پیش کر دو گے اور کہو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا لوں گا لیکن میں اپنا تن من دھن آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تم وہ شخص ہو کہ جو کہ یار غار ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈھال بن کر ہر تیر کو برداشت کرو گے۔ تم وہ بندے ہو کہ جو کہ غار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما رہ کر آپ کا سر انور قرآن پاک کی طرح ریل بنا کر وہ اپنی گود میں رکھو گے، اور تم وہ شخص ہو جو کہ کئی ڈنک سانپ کے برداشت کرو گے لیکن پھر بھی تمہارے قدم میں لرزہ طاری نہیں ہوگا۔ تم وہ شخص ہو جو کہ بار بار سائے کی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود رہو گے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ کبھی ایسا تم نے میرا طواف تو نہیں کیا؟ لوگ تو طواف کعبے کا کرتے ہیں، تم میرا طواف کرتے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بائیں ہوں اور تیر دائیں سے آ جائے، میں آگے ہوں جو تیر پیچھے سے آ جائے، تو میں اس لیے جب مجھے دل میں کھٹکا گزرتا ہے کہ میں بائیں ہوں تو میں دائیں ہو جاتا ہوں، آگے ہوں تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس خطرناک وسوسے کو توڑنے کے لیے میں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہا ہوں تاکہ آپ پر آنے والا تیر پہلے ابو بکر کے سینے کو چھلنی کرے گا۔ اگر ابو بکر کے دل میں وہ سوراخ اتنا بن گیا، جگہ اتنی بن گئی کہ تیر اب گزر سکتا ہے، تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعد رسول اللہ، سورہ توبہ اٹھائیے، رب کا قرآن کہتا ہے رسول اللہ سے پیچھے رہنے والے خوش ہو گئے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے رہ کر خوش نہیں ہوتے، وہ ساتھ رہ کر خوش ہوتے ہیں کہ کسی طرح سرکار کی وہ موافقت ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں رہ جاؤں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سایہ میں آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤں۔ جب وابستہ ہو جاؤں گا تو میرے ساری ٹینشنیں، ساری تکلیفیں، ساری میرے درد علام ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ راہب کہنے لگا کہ یار میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے کہ وہ تم نے جا کر اس آخری نبی کو، کہ جس نے اعلان کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں وہ پیغام تمہیں دیتا ہوں، وہ قصیدہ تمہیں دیتا ہوں، تم نے جا کر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ انہوں نے وہ اپنے سر پر بازو رکھا ہوا ہے اور وہ شور مچا رہے ہیں کہ تمہارے دوست نے یہ کیا کر دیا۔ انہوں نے کہا جی لات منات بتوں کو نہیں ماننا، صرف ایک خدا کو ماننا ہے اور صرف میری بات کی یقین دہانی کرنی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یار یہ تمہارا دوست کس چیز کا کلیم کرتا ہے، کس چیز کو ریکمینڈ کرتا ہے، اس کی سجیشنز کیا ہیں، وہ سمجھتا کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اس کے آخری نبی کا کلیم کرنے سے کیا وہ آخری نبی بن جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا، تسلی دی، کہا ٹھہرو میں وہ جاتا ہوں، پوچھتا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے وہ کبھی بھی دلیل نہیں مانگی، یہ نہیں کہا جی لاؤ میری تلی پر دلیل رکھو پھر میں مسلمان ہوں گا، نہیں، آپ نے ابو جہل کو جواب دینے کے لیے، عتبہ کا منہ بند کرنے کے لیے، شیبہ کا منہ بند کرنے کے لیے
آپ نے سرکار سے دلیل مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ایمان افروز بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگ کہتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے، تو میں اب آپ کی بارگاہ میں یہ سیدنا صدیق اکبر کی بات عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر نے جب کہا یا رسول اللہ دلیل دیجئے، آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنی ذرا جیب میں ہاتھ ڈالو، وہ قصیدہ جو تمہیں یمن میں ایک شیخ ایک بزرگ نے میری امانت کے طور پر پکڑایا تھا کہ یہ میں نے نعت رسول مقبول لکھی ہے، جو جا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دینا، تو وہ نعت نکالو اور مجھے پڑھ کر سناؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ اسٹونش کے حیران ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کس نے بتایا؟ کہا وہ جبریل آئے تھے، وہ مجھے سب کچھ بتا کر گئے ہیں، وہی جبریل جو کہ ہر نبی پر وحی لاتے تھے، وہی جبریل کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، جو جبریل کا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر وہ دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جبریل، امام قسطلانی مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں جبریل کی پیدائش اس لیے ہوئی کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم بن کر رہنا ہے۔ جبریل کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے کی؟ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جبرائیل امین کو عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان واسطہ بنے۔ جو قرآن پاک 23 سال کم و بیش کے عرصے میں نجمن آیتن تدریجن اترا، جبرائیل امین ایک ایک آیت، دو آیتیں، 10 آیتیں، ایک صورتیں وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور یہ بار بار آنا جانا کس لیے تھا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی اترتا رہے گا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار آپ نے کئی طریقے سے کیا، کبھی کس شکل میں آئے، موسٹلی حضرت جبرائیل امین دہیہ قلبی کی شکل میں حاضر بارگاہ رسالت ہوا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور وہ گھٹنے کتنی برکت والے ہوں گے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مس ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بتا کر گئے کہ یا رسول اللہ ابو بکر آ رہے ہیں، ان کی جیب میں وہ قصیدہ ہے اور یہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، لہذا ابو بکر صدیق پہلے وہ بندے تھے، پہلے وہ شخص تھے جو کہ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اپنی ہر چیز سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، بلکہ ایک غزوہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ غزوہ کے لیے مال و اسباب چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق اکبر گھر گئے، گھر کا سارا مال و اسباب اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے سرکار کے بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں اور میں اپنا لیول انکریز کر دوں اور میری وہ بارگاہ رسالت میں مقام اونچا ہو جائے۔ یہ اچھی سبقت ہے، کرنی چاہیے۔ جیسے لوگ اگلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی پیچھے سے آ جائے تو اس کو جگہ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ میں اگلی صف میں رہوں تاکہ مجھے نیکیاں زیادہ ملیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اثار کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن فاستبقوا الخیرات کا حکم رب نے قرآن میں نازل کیا، کہا نیکیوں میں تم نے سبقت لے کر جانی ہے، اس سے پہلے تمہاری نیکی ہو، اس سے پہلے تم آگے بڑھو، اس سے پہلے تم نماز پڑھو، اس سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھو۔ جب تم پڑھو گے رب کے فرمان پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا، اے ابو بکر ما بقیتا، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت اللہ و رسولہ، او کما قال، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ میرے بٹن بھی نہیں ہے، بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا، اے عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ یا رسول اللہ ہر سامان کو ہاف کیا ہے اور اس کی ڈویژن کی ہے، ڈویژن کر کے ہاف گھر والوں کے لیے رکھ لیا، ہاف آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور جب دیکھا ابو بکر سارا کچھ لے آئے ہیں تو کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی، سرکار نے ارشاد فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ ابو بکر وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرا عاشق اکبر ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، فضیلت میں بھی پہلے ہیں، افضلیت میں بھی پہلے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی جو کہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ سانپ جو کہ بار بار آپ کی ایڑی کے ساتھ اپنا سر رگڑتا رہا، کوشش میں رہا کہ میں ان کے عشق سے جیت جاؤں اور ابو بکر ہار جائیں، لیکن آپ نے سانپ کو جیتنے نہیں دیا، اپنی ایڑی کو لگائے رکھا۔ اللہ اکبر۔ وہ سانپ بار بار ڈستا رہا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برداشت سے بات باہر ہو گئی تو آپ کے آنسو وہ آپ کی آنکھوں کو گیلا کر کے باہر آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ سارے پر انوار پر گرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگ آ گئی،
کہا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب سانپ ڈسے تو بندہ ویسے ہی ڈر سے ہی مر جاتا ہے، لیکن یہاں پر سرکار علیہ السلام جھولی میں تشریف فرما ہے، کس کو موت کہتے ہیں، کس کو ڈرنا کہتے ہیں، کس کو مرنا کہتے ہیں، ابو بکر کو نہیں پتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، کہا جاؤ اس کے بعد تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی سانپ کے ڈسنے کا جو اثر ہے، نشان ہے، وہ صدیقیوں کی ایڑی میں ہوتا ہے۔ وہ جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو صدیقی ہیں، ان کی ایڑیوں میں نشان ہوتا ہے، اگرچہ وہ کھرچنے سے آئے، وہ تل کے طور پر وہ ان کی ایڑیوں میں ہوتا ہے، اور یہ صدیقی ہونے کی نشانی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کی ایڑی میں وہ نشان نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صدیقی نہیں ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے، جو جہاں صدیقی ہوگا وہاں نشان ہوگا تو یہ ایسا ہوگا، اور جہاں نشان ہو وہاں صدیقی ہو، ایسا مطلب ان میں تلازم نہیں ہے جس کو ہم لزوم کے نام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں الحمدللہ وقت گزر گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے مشیر تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں، ابو بکر کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر آج کے بعد جو کچھ بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام پر تمہیں پکڑ نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ بدری صحابی بھی ہیں اور نبی علیہ السلام پر سب کچھ فدا بھی کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جو کہ اپنے بہنوئی کو مارنے کے ارادے سے نکلے، تلوار ننگی ہے، ہاتھ میں ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے جانباز تھے اور قد لمبا تھا، حیات ایسی تھی کہ بندہ ایک دے جو نا وہ زور سے بولے تو بندے کا ویسے ہی جو نا وہ سارا جو بہادری ہے وہ نکل جایا کرتی تھی۔ دو بندے تھے جو کہ مکہ میں بہادر تھے، حضرت فاروق اعظم اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی وجہ سے میں چل کے عرض کرتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کو مارنے کی غرض سے نکلے، جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے نا قرآن پاک کی آواز آ رہی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ۔ یہ طٰہٰ یعنی یہ اپنا اس کی یہ حروف مقطعات ہیں، یہ ہم نے قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم جناب اس کی وجہ سے بدبخت ہو جاؤ، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ اور پھر آیتیں آگے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جا رہی تھی، آپ نے کان لگا کر سنا اور دروازہ کھٹکھٹایا، اوٹ سے بہن نے دیکھ لیا کہ بھائی آیا ہے اور یہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تو اب آج ہماری خیر نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام دل میں ہو تو پھر کسی دنیا کا ڈر نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ تو آپ نے چھپایا، کہا کچھ نہیں، لیکن کہا کہ نہیں تم کچھ پڑھ رہی تھی، تو کہا کہ پہلے تم جو نا وہ غسل کرو، مسلمان جو غیر مسلم ہے وہ ہمارے قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے، اس میں نجاست اور پلیدی ہوتی ہے۔ پہلے غسل کیا، غسل کروایا، وضو کروایا، طہارت حاصل کروائی، اس کے بعد قرآن پاک وہ جو چمڑے یا پتھر پر لکھا تھا وہ آپ کو سنایا۔ سن کر آپ کا دل وہیں پر موم ہو چکا تھا، لیکن تلوار چونکہ آپ کی اپنی تھی، وہ آپ ننگی تلوار لے کر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ پوچھا سرکار علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زید بن ارقم کے گھر گئے۔ دروازہ لکڑی کا تھا، بیچ میں دراریں تھیں، دراڑوں سے زید بن ارقم دیکھا، عبداللہ بن مسعود بھی اسی گھر میں موجود تھے۔ کہا یا رسول اللہ آج عمر جو ہے نا وہ لگتا ہے ناپاک ارادے سے آئے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ کہا کہ اگر عمر کا ارادہ یہ ہے تو پھر اس کو اٹھانے والے 4 بندے بھی ساتھ لانے چاہیے، وہ آج پھر جو ہے وہ اپنے قدموں پر چل کر زندہ واپس نہیں جائے گا۔ امیر حمزہ بھی بہادر ہیں اور عمر فاروق اعظم بھی بہادر ہیں، جب ان کا جوڑ ملے گا تو پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتیں گے، یہ کہنا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو نبی علیہ السلام کہنے لگے نہیں آنے دو، کہتا کیا ہے تم خود ہی سن لو گے۔ نبی علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ ہونا کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کا کچھ کہنے سے پہلے نا نبی علیہ السلام نے ان کو یہاں کپڑے سے پکڑ کر ہلایا۔ عمر کب تک بھاگو گے؟ کب تک کفر اور دلالت کی گمراہیوں میں رہو گے؟ کب تک لات منات عزا اور بتوں کے آگے جھکتے رہو گے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ السلام نے جھٹکا دیا، سارا کفر ختم ہو گیا، کپڑے پر جسم پر جو گندگی کے کفر کے آثار تھے وہ سارے مٹ گئے، اور دل جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان پہلے ہو چکا تھا۔ بارگاہ رسالت مآب میں کلمہ پڑھا، سرکار کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں،
کہا کیوں نہیں ہم جو ہے نا وہ حق پر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا پھر آج جو ہے نا وہ ہم کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے، اعلانیہ پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی نہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ 2-3 بار کہہ کر نہ سرکار سے بات منوا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2 صفیں بنی، 2 قطاریں بنی، ایک قطار کے آگے میری حمزہ ہے، دوسری لائن کے آگے حضرت فاروق اعظم ہے، اور ابو جہل دیکھ کر حیران ہے، پریشان ہے، عتبہ شیبہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہے کہ یار آج ہمیں کوئی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم جناب تلوار اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وار کر سکیں۔ آج ہمارے زور بازو میں وہ طاقت ختم ہو گئی کہ جو اوجڑی اٹھا کر سرکار پر پھینکا کرتے تھے۔ ابو جہل نے اوجڑی پھینکی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو ختم کیا، دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئیں۔ یہ ابو جہل تھا جو کہ ازلی بدبخت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرما چکا کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و شوکت یہ ہوئی کہ آپ کے آنے کی وجہ سے اسلام میں پاور آ گئی، طاقت آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کے آخری 2-3 رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور وہ جو مومنین ایمان لائے ہیں نا وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یہ آیت کب اتری؟ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے۔ اب اللہ بھی کافی ہے اور عمر بھی کافی ہے، تو اللہ بھی کافی اور عمر بھی کافی، کافی ہونے میں دونوں برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، قرآن اٹھائیے، رب کا قرآن دیکھ لیجئے، سورہ انفال میں یہ آیتیں موجود ہیں، 10واں پارہ ہے، اور اس کا آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ اللہ بھی کافی، عمر بھی کافی، تو اس سے شرک تو نہیں ہوا۔ تو جب اس سے شرک نہیں ہوا تو شرک کسی اور چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا اگر کسی کو سمجھا جائے پھر شرک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بھی سجدہ کرے اور عمر کے آگے بھی سجدہ کرے پھر شرک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور عمر فاروق اعظم بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اسلام کو وہ شان و شوکت آپ نے عطا فرمائی، آپ کی وجہ سے کئی لاکھ مربع میل جو ہے نا وہ اس مسلمانوں کے زیر سایہ آ گیا، زیر قیادت آ گیا۔ آپ نے کئی محکمے بنائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کئی احادیث طیبہ نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ فاروق اعظم ہوتے۔ عمر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چھڑی لگاتے ہیں، زمین چوسا ہوا تیل واپس کر دیتی ہے۔ زمین پر زلزلہ آتا ہے، چھڑی لگاتے ہیں، کیا میں تم پر عدل نہیں کرتا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسا کہنے کی وجہ سے زمین کا جو زلزلہ ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے ایک نوجوان شراب وہ اپنے چادر میں لیے، کہتا ہے کہ یا اللہ آج بچ جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب دے کر 80 کوڑوں کی صدا ہے کہ جو شراب پیتا ہے، لوگ شادیوں پر پیتے ہیں اور ڈرنک کرتے ہیں، وائن چلتی ہے، اللہ مان والا فیس، کدھر کو ان کا رخ ہے اور کدھر کو ان کی سمت جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو کہنے لگا کہ یا اللہ آج بچ جاؤں، آج فاروق اعظم سے بچ جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کو آتا دیکھ کر جو اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد میں توبہ کر لوں گا، میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہاں بھئی بوتل نظر آ رہی تھی وہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے امیر المؤمنین یہ سرکہ ہے۔ اب کہا دکھاؤ، تو جب دکھایا تو وہ واقعی سرکہ بن چکی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا عہد کیا، توبہ نصوحہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو قبول فرمایا اور توبہ قبول فرما کے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کے کرنے سے شراب سرکہ بن سکتی ہے، اور یہ اس کی توبہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے محکمے، پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، پھر جو ہے نا وہ بیت المال آپ نے مقرر فرمایا اور اس میں اصلاحات کی۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین وہ کہا گیا جس شخص کو، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 20 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں، ایسی الفاظ ہیں، ہو بہو وہی لفظ جو کہ فاروق اعظم کے دہن اقدس سے نکلے، اللہ نے ان الفاظ کو اتنی برکت دی کہ ان کو قرآن میں اتار دیا، قرآن میں نازل کر دیا۔ اور کئی ایسے احکامات ہیں، پردے کا حکم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے کی وجہ سے نازل ہوا۔ اور جب عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھنے کی باری آئی، یہ سرکار کے آگے ایسے بازو کر کے کھڑے ہو گئے جیسے انہوں نے کیے، تو بازو کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے،
جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، مجھے جانے دو۔ اب وہ معاملات اور تھے کہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس کو اس نے قمیض دی تھی، وہ ادھار بھی چکانا تھا۔ پھر جو ہے نا وہ 1000 بندہ آپ کی جنازہ پڑھنے سے مسلمان ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ یار ہمارا سردار پوری زندگی سرکار علیہ السلام کو برا بھلا کہتا رہا، ان کی طرف پشت کر کے بیٹھتا رہا، تو آئندہ زندگی کے لیے بھی وہ کہتا ہے کہ میں سرکار کے وہ جنازے کے کا محتاج ہوں، اور نبی علیہ السلام جنازہ پڑھائیں، مجھے قمیض پہنائیں، پھر میں دفن ہوں گا۔ تو یار وہ تو مرنے کے بعد بھی سرکار کا محتاج ہے، تو پھر ہم زندگی میں کیوں منافق ہیں؟ 1000 بندہ کلمہ پڑھ کر نفاق سے نکل کر اسلام میں داخل ہو گیا، یہ سرکار کے جنازہ پڑھنے کی برکت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے کہہ دیا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آئندہ سے آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور یہی برکت ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی پھر کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کو حلال کیا۔ پہلے حلال نہیں تھی، بیوی کے پاس جانا حلال نہیں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور آپ نے سرکار کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہیں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ حکم، یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ یہ عمر فی الجنہ، یعنی فاروق اعظم آج کے بعد جو بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے چکا ہے۔ ان کا نام فاروق نبی علیہ السلام نے تب رکھا جب ایک منافق کہنے لگا نہیں ہم سرکار کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا، ہم جناب وہ عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب عمر کے پاس گئے تو یہودی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نبی کے فیصلے پر رضامندی ظاہر نہیں کرنی، میں عمر سے فیصلہ کرواؤں گا۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس کی گردن اڑا دی، سر قلم کر دیا، کہا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے پھر اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن نام سرکار نے فاروق رکھا۔ یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ عزتیں ہیں جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی خدمت کرنے کی برکت سے میسر آئی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ شان و شوکت ایسی، عاجزی ایسی کہ جب سامنے فلسطین میں اور جو فلسطین فتح ہو چکا تھا اور سارا جو ہے نا وہ اسرائیل، یہ جو آج اسرائیل یا فلسطین کا علاقہ فتح ہو چکا ہے، صلیبی ہار مان چکے ہیں، ہتھیار پہن چکے ہیں، اور پھینکتے ہوئے انہوں نے یہ عہد کیا کہ یار ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو کہ لمبے قد کا ہوگا اور اس کے ہاتھ پر تمہیں فتح ہوگی، تم جتنا مرضی لڑ لو لیکن وہ تم جیت نہیں سکتے، تمہیں اس کے آگے ہتھیار پھینکنے پڑیں گے۔ ان کے علماء نے کہہ دیا۔ اب یہودی نے کہا یار ابو عبیدہ بن جراح سامنے ہے، یہ تو لمبے قد کے نہیں ہیں، تو پھر کوئی اور بندہ ہوگا۔ لڑائی چلتی رہی 1 مہینہ چلتی رہی، پھر پیغام ہوا، بات چیت ہوئی، کہا یار یہ مسئلہ ہے، تم اس شخص کو بلاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح نے پیغام بھیجا، علی المرتضیٰ عبداللہ بن عباس نے مشورہ دیا مدینہ سے جائیں اور جا کر فلسطین کو آپ کے ہاتھ پر فتح ہونا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین 36 لاکھ مربع میل کے مالک جب ایک نہر سے گزرنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح ساتھ ہے۔ آپ نے نا اپنی جرابیں جو موزے تھے اتار کر ایک موزہ اس کاندھے پر رکھا اور ایک موزہ اس کاندھے پر رکھا۔ بتائیے ایسا کون سا حاکم ہے جس میں اتنی عاجزی ہو کہ وہ تپتی دھوپ میں کھجور کے درخت کے سائے میں سو رہا ہو، سرانہ اس کا پولیسٹر کا نہ ہو، سرانہ اینٹ کا ہو، اور پسینہ بہہ رہا ہو، اور ایمبیسیڈر آ کر کہتا ہے یار عمر کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہوں گے، مسجد میں گئے نہیں ملے، بیت المال میں بھی نہیں ملے، بازار میں بھی نہیں ملے، وہ باہر کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ نیند کیسے آ گئی؟ آپ نے کہا کہ میں عدل کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری نیند میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ایک موزہ ادھر پھینکا، ایک موزہ ادھر پھینکا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، سامنے لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ تمہارا امیر المؤمنین اتنا سادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، کنا قوما اذلہ او کما قال، کہ ہم ایسے لوگ تھے جو کہ جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب خود کہتے ہیں میں ایسا شخص ہوں جس سے 2 اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج سرکار کی برکت سے اتنی بڑی فوج اللہ نے میرے زیر سایہ رکھ دی، اور میں جب مال غنیمت آتا ہے اتنا سفر طے کر کے آتا ہے، مال غنیمت کے اوپر سوئیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور عمر فاروق اعظم رونے لگ پڑتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں عمر
یہ تمہاری دیانتداری ہے، تم دیانتدار ہو۔ چھت صاف ہے، بارش پڑتی ہے پر نالے سے پانی بھی صاف آتا ہے، چھت گندی ہوتی ہے پر نالے سے پانی بھی گندا آتا ہے، تو چھت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اوپر والا صاف ہے، نیچے والا بھی صاف ہوگا، اوپر والا جیسا ہے نیچے والا بھی ویسے ہوگا۔ تو یہ حاکم کے لیے، حکماء کے لیے، یعنی جو وزراء ہیں، امیر ہیں، مشیر ہیں، ملک کو چلاتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں، ان کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہسٹری ہے، عمر بن عبدالعزیز کی ہسٹری ہے، پڑھنا چاہیے۔ اگلے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، لقب ذو النورین ہیں۔ پہلے ایک بیٹی نبی علیہ السلام کی، وہ سرکار علیہ السلام کی، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی عقد میں آئی، پھر دوسری بیٹی آئی ام کلثوم بعد میں آئی، اور پہلی جو بیٹی تھی وہ نبی علیہ السلام کی انتقال کر گئی، اس کے بعد دوسری بیٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دو ہیں یہ میں نے تمہیں دے دی، اگر زیادہ ہوتی تو پھر میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا رہتا۔ اور یہ یاد رکھیے دو بہنوں کو جمع کرنا ایک نکاح میں یہ حرام ہے، اسی لیے دو بہنیں ایک عقد میں نہیں رہ سکتی، ایک آئے گی تو پہلے نکل جائے گی، یا اس کا عقد ہی نہیں ہوگا، اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس لیے دو اکٹھی نہیں آئی۔ ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، یہ ان صحابہ میں سے جن کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام کی دعوت پیش کی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی صاحب ثروت تھے، صاحب دولت تھے، اور آپ نے اپنا مال کا کافی حصہ سرکار علیہ السلام پر نچھاور کیا۔ غزوہ جیش العسرت، غزوہ تبوک کہ جب بڑی مشکل تھی، بڑے مشکل مرحلے تھے، نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اناؤنس کیا کہ پیسے چاہیے، اشرفیاں چاہیے، درم و دنانیر چاہیے، کہ جو کہ مسلمانوں کے لشکر کی تیاری کے لیے ہمیں درکار ہیں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 گھوڑے، بما، زیروں کے سب کچھ، 100 سواریاں وہ میری طرف سے۔ پھر بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، یہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر 100 کا اعلان کیا، پھر 300 کا اعلان کیا، اس طرح کرتے کرتے 950 اونٹ آپ نے دیے، پھر گھوڑے بھی دیے، اشرفیاں بھی دیں، دنانیر اور دراہم بھی دیے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا حوصلہ بہت بڑا تھا، کہ جنہوں نے پانی کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ، اور میں ان پر بیعت کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور یہ بلوائیوں نے کیا، یہ وہ لوگ تھے جو کہ بغاوت کرتے تھے اور بغاوت کر چکے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے، اور پیاس کا ایسا عالم تھا، نبی علیہ السلام نے ایک طاقچے سے آپ کو دیدار بھی کروایا، اور آپ کو پوچھا عثمان پیاس لگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جی لگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد پانی کا ڈول بڑھایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پیا، اور فرمایا کہ اس پانی کی ٹھنڈک میرے سینے میں ابھی تک محسوس ہوتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کافی مال وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جن کے بارے میں امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ پہلے ایک صاحبزادی، پھر دوسری صاحبزادی، یکے بعد دیگرے آپ کے عقد مبارک میں آئیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عرض کرتا چلوں کہ جیسے جیسے میں ترتیب سے ذکر کر رہا ہوں، فضیلت افضلیت کا معیار بھی یہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد النبیین ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ فضل اور بہت زیادہ شرف عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ ہستی ہیں جو داماد رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت رسول سب سے پیاری، سب سے چھوٹی بیٹی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ کی پیدائش ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے جانے کے 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور آپ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے کہ آپ سرکار علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کو ہجرت کی رات نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر لٹا دیا، اور بعثت کے تقریباً 13 سال بعد آپ جو ہے نا وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے۔ آپ ایزیوم کیجئے کہ یار
آپ جس شہر میں رہ رہے، آپ کو کہا جائے کہ 1 مہینے بعد اس شہر کو چھوڑ دو، آپ کے بیوی بچے، آپ کا گھر بار سب کچھ سیٹنگ اچھی چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، ملازمت چل رہی ہے، ہر چیز ویل سیٹلڈ ہے، آپ کو کہا جائے کہ 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد اس شہر کو چھوڑ جاؤ، آپ مجھے بتائیے آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مکہ میں تھا، اور آپ نے کہا کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کی رات نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے مٹھی بھری کنکریوں کی، ادھر پھینکی ادھر پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت، اے حبیب وہ کنکریاں آپ نے پھینکی لیکن آپ نے نہیں پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پھینکی، آپ کی قدرت استعمال نہیں ہوئی، آپ کی طاقت استعمال نہیں ہوئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی جو کہ اس کی حسب شان ہے، جو کہ اس کی اصل قدرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس رات چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ہر رات یہی ہوتا ہے کہ شاید میں صبح نہ اٹھ سکوں، شاید یہ آخری رات ہو، میں مر جاؤں، لیکن کہتے ہیں کہ اس رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے بستر پر لٹا گئے، اس رات مجھے پکا یقین تھا کہ اس رات میں مر نہیں سکتا، کیوں سرکار خود فرما گئے کہ صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، مطلب میں صبح زندہ رہوں گا، امانتیں واپس کروں گا، اور پھر میں شہر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں گا۔ اب یہ نبی کے فرمان پر اتنا یقین ہے، آج امت کو یقین ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام پر چلیں گے تو جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ نعمت ملے گی، قرآن پڑھو گے یہ نعمت ملے گی۔ صحابہ کو یقین ہے، آج امت کو یقین ہی نہیں ہے، پتہ نہیں امت میں یہ بے یقینی کہاں سے آ گئی۔ ہر وقت شیطانی چرخے، ہر وقت شیطانی صفات، ہر وقت جناب وہ ایسی عادات جو کہ شیطان کی طرف جاتی ہیں، اگر وہ دل میں گھر کر چکی ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہ واقعی اس میں بے یقینی کی کیفیت لگے گی، تامل کرنا پڑے گا، تفکر میں بندہ پڑ جائے گا، واقعی یار پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہا تو ہے، اب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یقین کر بھی لے تو عمل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کہا کہ تم امانتیں واپس کر کے آ جانا، آپ جناب وہ امانتیں واپس کر کے صبح چلے گئے۔ اب یہ دیکھیے ایک بات عرض کروں کہ سرکار علیہ السلام کا بستر علی المرتضیٰ کے پاس ہے، فضیلت ہے، لیکن سرکار کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ ابو بکر کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اگلے صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برکت سے قبول کیا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من الذین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یہ مسلمانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا وعدہ سچا کر دکھایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ احد میں جب نبی علیہ السلام نے 2 زریں پہن رکھی تھیں، نبی علیہ السلام چٹان پر چڑھنا چاہتے تھے لیکن بلندی زیادہ تھی، طلحہ بن عبید اللہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے اپنی کمر کو بینڈ کیا، جھکے، رکوع میں گئے، نبی علیہ السلام ان کے کمر پر اپنا قدم مبارک رکھ کر چٹان پر چڑھے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ جنتی ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے قدم لگنے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی کو یہ فضیلت ملی کہ آپ غوث ہیں، کس وجہ سے ملی؟ کہ جب معراج پر سرکار تشریف فرما ہوئے، براق پر چڑھنا تھا، براق اونچا تھا، اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح حاضر ہوئی، یا رسول اللہ اب میں آپ کے لیے زینہ بن جاتا ہوں، اب میری کمر پر پاؤں رکھ کر براق پر سوار ہوئے۔ قدم نبی لگا تو یہ قدم کی برکت یہ ہوئی کہ غوث اعظم نے اعلان کر دیا مجھ پر سرکار کا قدم ہے اور میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سرکار کا تحفہ ہوتا ہے جو کہ نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 4 دن بعد 16 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور قبول اسلام کے بعد آپ نے ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور شدید مشکلات کو آپ نے فیس کیا۔
اللہ तबारक व तआला ने आपकी फजीलत भी कुरान पाक में ज़िक्र फरमाई, अल्लज़ीना इस्तजाबु लिल्लाहि व रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह। सो ये आयत मुबारक है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी का हवारी होता है, यानी साहबी होता है, दोस्त होता है, करीबी होता है। मेरा हवारी जो है वो ज़ुबैर है। और इनके लिए ये फजीलत भी सरकार ने ज़िक्र फरमाई कि तलहतु व ज़ुबैरु जारया फिल जन्ना, और कमा क़ाल कि तलहा और ज़ुबैर जन्नत में मेरे पड़ोसी हैं, गवांडी हैं, मेरे नेबर्स हैं, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में इनको अपने साथ साथ रखेंगे। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग जोमल में आप जन्म 36 हिजरी में आप शहीद हुए। अगले साहबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपका इसमें मुबारक अब्दुर्रहमान है, कुनियत अबू मोहम्मद है, वालिद का नाम औफ है और वालिदा का नाम शिफा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, बेशक अल्लाह राज़ी हो ईमान वालों से जब उन्होंने आपसे बैत की दरख्त के नीचे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सरकार ने गवाही दी कि ये जन्नती हैं, आप बदरी साहबियों में से हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो चाहो करो तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी गई है। इनको ये फजीलत हासिल है कि इन्होंने नमाज़ पढ़ाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ़ ले आए, आपकी एक रकत रह गई और आप जो है ना वो ताख़ीर का शिकार यानी मौखर हो गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पीछे हटने लगे, लेकिन इशारा किया कि नहीं अब्दुर्रहमान नमाज़ पढ़ाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इमामत करवाई, सरकार ने नमाज़ पढ़ी, और फिर जब सलाम फेरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत खड़े होकर खुद अदा की। इनको ये बरकत हासिल है कि इन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत करवाई है, और आपकी इक्तदा में सय्यदुल अंबिया कि जिनकी इक्तदा में अंबिया ने नमाज़ पढ़ी, उन्होंने आपकी इक्तदा में एक दिन नमाज़ पढ़ी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माल उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज़्यादा था, और आपने सदक़ात व खैरात भी बहुत ज़्यादा किया। आपने हज़रत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्महातुल मोमिनीन को ये इरशाद फरमा रखा था कि अगर कोई बंदा मेरे बाद तुम पर अपने ख़जाने के दरवाज़े खोलेगा तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया कि अब्दुर्रहमान तुम जन्नत में जाओगे सही, लेकिन घिसटते हुए, क्योंकि ज़्यादा माल दौलत था, ज़्यादा हिसाब देना है और ज़्यादा जो है ना पूछगछ होगी, तो तुम्हारे जो ना कदम है ना वो बंधे हुए हैं, लिहाजा अल्लाह तबारक तआला को कर्ज दिया करो। उसका दिन वो दिन गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना सारा माल वक्फे वक्फे से सरकार के सहाबा पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह तबारक तआला के दीन पर, दीन इस्लाम पर वक्फे वक्फे से खर्च करते रहे, और आपने जोड़ा नहीं बल्कि आपने बांटा है। सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से अगले साहबी हैं। आपका नाम साद है, कुनियत अबू इसहाक़ है, और लक़ब फारिसुल इस्लाम यानी इस्लाम का शाह सवार है। सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा ओहद के दिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काम ये था कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीर पकड़ाते थे, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जब आपने तीर पकड़ाए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये एजाज़ बख्शा, फ़िदा का अबी व उम्मी या साद, सारी दुनिया सरकार को कहती है या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, लेकिन सरकार किसको कहते हैं? साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हैं। ये बरकत है, फजीलत है। आपकी वालिदा ने जब सुना कि आप जो है ना वो मुसलमान हो चुके हैं, इस्लाम ला चुके हैं, तो साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहने लगी कि मैं ना खाऊंगी ना पीऊँगी और ना ही मैं कुछ खाने पीने के लिए अंदर लेकर जाऊंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी की वालिदा ने सोचा कि मेरा ऐसा करने से साद बिन नबी वक़ास मुतासिर हो जाएंगे, कलमा इस्लाम छोड़ देंगे, लेकिन आपने कहा वल्लाही या उम्मा लौ काना लकी मियातु नफ्सिन तखरुजु नफ्सन नफ्सन मा तरक्तु दीना मोहम्मद फ़कुली इन शेती औला ताकुली फलम्मा रात ज़ालिका अकलत। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबी, इनकी वालिदा, इन्होंने अपनी वालिदा को कहा अल्लाह की कसम है वालिदा, अल्लाह अकबर, अगर तुम्हारी 100 जानें भी हों, यानी तुम्हारी तो एक जान है ना, अगर तुम्हारी 100 जानें भी हों और वो बार बार निकलें, एक एक करके वो सारी निकल जाएं, तो मैं फिर भी तुम्हारी वजह से दीन मोहम्मदी को नहीं छोड़ूंगा। तुम खाओ या ना खाओ, पियो या ना पियो, अपने आप को तपती सहरा में लिटा लो और सिसक सिसक कर बिलक बिलक कर जान दे दो, लेकिन तुम्हारी जान की परवाह नहीं करूँगा। मोहम्मद अरबी का दीन जब एक दफ़ा कबूल कर लिया तो अब मैं कट सकता हूँ, मर सकता हूँ और कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं दीन मोहम्मदी को तर्क नहीं कर सकता। ये साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा किया। जब आपकी वालिदा ने आपका ये अज़्म मुसम्मम देखा तो फिर उन्होंने ये काम छोड़ दिया। आपने
نبی علیہ السلام کا پہرا بھی دیا ایک رات، آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 سال کی عمر میں مدینہ منورہ سے 10 میل دور مقام عقیق میں اپنے گھر میں ہی آپ کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ اگلے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہنوئی تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سعید بن زید سوائے بدر کے تمام غزوات میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور غزوہ بدر بھی جب ہوا تو نبی علیہ السلام کے کام ہی گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 2 قافلے تھے، عیر اور نفیر، ابو جہل لشکر کے ساتھ تھا، ابو سفیان بغیر لشکر کے تجارت والا قافلہ لے کر جا رہے تھے، اور وہ دریا کے کنارے تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سعید بن زید کو ان کی جاسوسی کے لیے بھیجا اور یہ خبر لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا کہ یہ اسی کام گیا تھا، لہذا یہ گویا کہ شریک تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت زید بن عمر، وہ اسلام سے پہلے دین کی تلاش میں ورقہ بن نوفل کے پاس رہے اور ان کے ساتھ ساتھ بڑا سفر کیا۔ وہ تو عیسائی تھے، عیسائی ہو گئے، لیکن یہ دین ابراہیمی پر ہی رہے، اور آپ کے والد گرامی جہاں پر سنتے نا کہ زندہ بچی دفن کی جا رہی ہے، وہاں پہنچ جاتے، اس کو لے آتے، گھر میں پالتے پوستے بڑا کرتے، بڑا ہونے پر والدین سے پوچھتے ہاں بھائی لینی ہے یا نہیں، اگر تو وہ کہتے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر خود اس کی شادی کرتے، سارا خرچہ خود اٹھاتے اور اس کو اپنے گھر روانہ کرتے۔ 3 شخص ہیں جنہوں نے قرآن کی شہادت کو پایا۔ قرآن ان کے لیے گواہی دیتا ہے کہ یہ شرک سے، بتوں کے آگے جھکنے سے پاک ہیں۔ ان میں پہلے شخص زید بن عمر بن نفیل ہیں، دوسرے شخص ابو ذر غفاری ہیں، اور تیسرے شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فارس سے چلے اور فارس سے چل کر مدینہ منورہ میں سرکار کے قدموں میں آ کر نبی علیہ السلام کا فیض حاصل کیا۔ یہ وہ 3 صحابی ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، اے حبیب میرے جو غلام ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک عورت نے جھوٹا مقدمہ کیا، آپ نے دعا مانگی، بد دعا کی، دعائے ضرر کی، اللہم ان کانت کاذبہ فعم بصرہا وقتلھا فی ارضھا، اے الہی اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو لے لے، اندھا کر دے، اور اس کو اس کی زمین میں قتل کر دے۔ تو ایسے ہی ہوا، مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی اور ایک گڑھے میں گر کر جو ہے نا وہ مر گئی۔ لہذا اللہ والوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اللہ والوں کی جو آہ دل سے نکلتی ہے۔ ویسے تو مظلوم کیا نبی علیہ السلام شاید اس کے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ ہولی کورٹ میں پہنچتی ہے، تو مظلوم کی دعا پہنچتی ہے، بد دعا پہنچتی ہے، تو پھر اللہ کے ولی کی نہیں پہنچے گی۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری صحابی ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ امین الامت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو امین کا لقب عطا فرمایا، ہر امت کا امین ہوتا ہے، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہے، کافی عرصہ رہے، اور سرکار علیہ السلام نے کہ بارگاہ میں جب بھی کوئی سوال ہی آتا کہ ہمیں کوئی امین شخص عطا فرمائے تو آپ ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ بھیجتے۔ ابو عبیدہ بن جراح مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، اسلام بھی سکھاتے تھے، فرائض بھی سکھاتے تھے، واجبات بھی سکھاتے تھے، ہر چیز کے بارے میں آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو سکھاتے پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ووجدک ضالا فہدی، اس کی ایسی تفسیر فرمائی کہ آپ جب یوکنا کے دربار میں جب پہنچے، حاکم یوکنا کے اس کے دربار میں پہنچے تو یہ آیت پڑھی سورۃ دہا کی، ووجدک ضالا فہدی۔ ظاہری ترجمہ یہی بنتا ہے کہ آپ کو ضال پایا تو ہدایت عطا فرمائی۔ اب وہ کہنے لگا کہ یار اتنا بڑے نبی ہیں، شانوں کے مالک ہیں، ان کو رب کہہ رہا ضال، تو ضال کا ایک معنی تو گمراہ بھی ہے، تو رب اپنے نبی کے بارے میں یہ لفظ کیسے کیوں فرما رہا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے؟ اب کافر کو بھی پتا ہے کہ ضال کا لفظ نبی کی شان کے موافق نہیں ہے، یہاں مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کافر کہہ رہا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ مطلب لگتا ہے اس کا کچھ اور ہے، وہ مطلب کیا ہے تم بیان کرو۔ ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوئے اور کہا اما بعد، نبی علیہ السلام کا یہ جو ذکر فرمایا گیا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری محبت میں وارفتگی میں تھے، ہم نے آپ کو اپنی طرف ڈائریکشن دی، اپنی طرف بلایا اور اپنی طرف ہم نے آپ کو اکٹھا کیا۔ یہ اس کی تفسیر ہے، ایسی تفسیر کی
حاکم یوں کرنا خوش ہو گیا. اور ظاہر ہے نو مسلم کے دل میں وساوس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کلیئر کرنا یہ کوئی عالم دین کر سکتا ہے. لہذا خود تلوار اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، خود قلم اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، خود زبان اپنے ہاتھ میں مت لیجئے. علماء صلحاء جن کا کام ہے انہی کو ساجتا ہے، اور وہ علماء جو کہ امت کے رہنما ہیں ان سے ہر مسئلے کی رہنمائی لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہے کہ اس نے فیضان آن لائن اکیڈمی میں کئی علماء کو جمع کر دیا. یہ کئی علماء جب آپ کو فیضان زکوٰۃ کورس کروائیں گے، بار شریعت کورس کروائیں گے، صلاح کورس کروائیں گے، طہارت کورس کروائیں گے، اسی طرح جب یہ علماء صلحاء درس نظامی کورس کروائیں گے تو قسم بخدا آپ کو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ واقعی دین کیا ہے، دین کی سمجھ کیا ہے، دین کا فہم کیا ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے ماننے والوں کو برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے. اگر کسی نے حج کرنا ہو تو الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی فیضان حج اور عمرہ کورس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ ایسا کورس ہے جو کہ کچھ دنوں پر محیط ہے، اور اس میں حج کے مسائل، فضائل، مناقب ہر چیز کو الگ الگ ڈیفائن کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے سائے میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے سائے میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.